اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں اور باپ کے پیار میں فرق کیوں ہوتا ہے؟ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں ماں اور باپ کے پیار میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بس فرق اتنا ہے کہ اولاد ماں کے جسم کا حصہ ہونے کی وجہ سے ماں کو اولاد کا درد باپ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ماں کا تعلق باپ سے زیادہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ماں 9 مہینے پہلے سے اس بچے کو جانتی ہے، 9 مہینے اس کا تعلق سب رشتوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ جو باپ کبھی بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ پیدا ہونے کے 2 سال بعد کہیں باپ اپنا تعلق اپنی اولاد سے قائم کرتا ہے۔ یہ جو تقریباً 2 سال ماں اور اولاد کا تعلق رہتا ہے، اس میں ماں اور بچے کے علاوہ کوئی بھی تعلق نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں ماں اپنی اولاد کو ہر طرح سے پہچان جاتی ہے۔ بچے کی آواز کے بغیر ہی اس کے ساتھ اس کی حرکات کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ماں کا تعلق ہمیشہ ہی اپنی اولاد سے کسی بھی دوسرے رشتے سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کو ہمیشہ اولاد کے حوالے سے رب کے روپ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس لیے جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ ماں کی محبت ایسی کہ ماں نہ رات نہ دن، نہ نیند نہ آرام، اپنی ہر آسائش اپنی اولاد پر قربان کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کی محبت میں اپنے شوہر کو بھی ناراض کر لیتی ہے۔ پرانے زمانے کی عورتوں میں مرد کے مقابلے میں برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے، طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے عام طور پر 5 سے 8 بچوں کو جنم دینے کے باوجود وہ سب کا ایک جیسا خیال رکھتی ہے اور ایک جیسی ہی محبت بانٹتی ہے۔ اور آج کل کی ماں کم بچے پیدا کرنے کی کوشش میں اولاد سے محبت اور خیال بھی اس طرح کا نہیں رکھ سکتی، اور نہ ہی اس طرح کی مینجمنٹ گھر کی اور بچوں کی کر سکتی ہے۔ جس طرح زیادہ بچوں کی ماں گھر کو بھی اور اولاد کو بھی مینج کر سکتی ہے، اس طرح کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس باپ بھی اپنی اولاد سے کم محبت نہیں کرتا۔ باپ کا لہجہ مردانہ اور مرد ہونے کی وجہ سے اپنی وجاہت کو ماں کے لہجے میں نہیں ڈھال سکتا، اپنی برتری کو کم نہیں کر سکتا۔ باپ کا رویہ اس لیے ہمیں سخت محسوس ہوتا ہے اور ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ علاوہ اس کے باپ کو اپنی اولاد کو اس جنگجو بے رحم دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ خود ہی رویہ نرم رکھے گا تو اس کی اولاد اس دنیا کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ کبھی گھر سے باہر اولاد کی وجہ سے کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے تو باپ اولاد کی خاطر اپنے آپ کو پیش بھی کر دیتا ہے اور ہر نقصان کا ازالہ بھی کر دیتا ہے۔ بعض اوقات تو اولاد کی خاطر اپنی بے عزتی بھی کروا لیتا ہے، اپنا سر بھی اپنی اولاد کی خطاؤں پر جھکا لیتا ہے۔ یہ سب ماں کے بس میں نہیں ہوتا۔ باپ اپنی عزت، اپنے مال کا بھی نقصان کر کے اپنی اولاد کی خاطر ہر وہ کام کرتا ہے جو ماں نہیں کر سکتی، وہ صرف باپ ہی کر سکتا ہے۔ کیا اس کا رویہ آپ کو لگتا ہے کہ نرم ہوگا؟ اس کے منہ سے پھولوں کی بارش ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ باپ کو سخت ہونا ہوتا ہے۔ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ باپ محبت کم کرتا ہے؟ جو کچھ وہ کرتا ہے وہ ماں نہیں کر سکتی، یہ سب باپ ہی کر سکتا ہے۔ اولاد جب بڑی ہو جائے تو باپ سے سب کچھ چھیننے کی کوشش میں لگ جاتی ہے، اس کی کرسی پر اپنے آپ کو براجمان ہونے کے متعلق بھی سوچتی رہتی ہے۔ اولاد باپ کے بہی کھاتوں پر قبضہ کرنے والی ہوتی ہے۔ مناسب وقت پر باپ یہ سب کچھ اپنی اولاد کے حوالے کر دیتا ہے، پھر بھی اولاد کو باپ کی عقل پر شک ہی رہتا ہے۔ اولاد ہمیشہ ماں کو ہی
اپنی پناہ گاہ سمجھتی ہے۔ اولاد ماں اور باپ دونوں کی ہوتی ہے، بس ماں اپنا حق زیادہ سمجھتی ہے اور اولاد بھی ماں کو یہ حق زیادہ دیتی ہے، کیونکہ ماں کا تعلق اولاد سے 9 مہینے زیادہ ہوتا ہے، جبکہ باپ کا اپنا کردار ہے اور ماں کا اپنا۔ ماں اپنی ذات کی قربانی دیتی ہے اور باپ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنی تمام عمر کی محنت بھی اولاد پر قربان کر دیتا ہے۔ پہلے اولاد اپنے باپ کو جاتے ہوئے دیکھتی تھی اور اس کے لوٹنے کا انتظار کرتی تھی کہ واپسی پر وہ کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آئے گا، اور پھر باپ اپنی اولاد کی طرف بالکل اسی طرح اس کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور پھر ان کا خیریت سے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کریں کہ ماں زیادہ محبت کرتی ہے یا باپ۔ یہ تھا آج کا خیال یار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔